پھر جب آئے ان کے پاس ان کے رسول بینات کے ساتھ، فرحوا، خوش ہو گئے، کس پر؟ بما عندہم من العلم، اس پر جو ان کے پاس تھا علم میں سے، دنیا کا علم. وہ اپنے دنیاوی علم پر خوش ہو گئے، پھول گئے، اترانے لگے، تکبر کا شکار ہو گئے کہ ہم اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ رسول ہمیں کیا سمجھائیں گے اور کیا بتائیں گے، ہمیں بھی کسی نصیحت کی ضرورت ہے، یہ جائیں بیکار لوگوں کو اور جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو دین سکھائیں، ہم پہلے سے ہی پڑھے لکھے. فرحوا بما عندهم من العلم، اور علم کا یہ تکبر ان کے راستے میں رکاوٹ بن گیا کہ وہ نصیحت کی بات سنے. نتیجہ کیا ہوا؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اسی چیز نے ان کو آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ. دنیا میں علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس سے دنیا میں ترقی ملتی ہے انسان کو، ایک علم جس سے انسان کو دنیاوی ترقی حاصل ہوتی ہے، اس کا نتیجہ فوراً ملتا ہے. آپ ایک ڈگری کریں، 4 سال لگائیں، 8 لگائیں، آپ کو کوئی نتیجہ سامنے نظر آتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈگری کرنے کے بعد مجھے یہ ٹائٹل ملے گا اور اس ٹائٹل کے ساتھ مجھے اس درجے کی جاب مل جائے گی. لہذا بہت کلیئر ٹارگٹ ہے آپ کے، آپ کام کر رہے ہیں، 1 سال گزر گیا، 2 4 5 10، اب آپ پہنچ گئے، فائدہ ہو گیا. دوسرا وہ علم جس پر آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے، فوری طور پر کچھ اچیو ہوتا نظر نہیں آتا، بلکہ الٹا بازو کا جو ہے وہ بھی دینا پڑتا ہے. اب جو بظاہر عقل مند لوگ ہیں وہ کس کو پریفر کرتے ہیں؟ پہلی قسم کو. وہ کیا سوچتے ہیں؟ اس کو پڑھ کے مجھے یہ ملے گا، یہ ہاتھ آئے گا. اچھا بھلا تم بتاؤ کہ تمہیں یہ پڑھ کے کیا ملے گا، کون سی ڈگری ملے گی، کون سی جاب ملے گی، کتنا مال ملے گا، پھر آپ کیا کہیں گے ان کو؟ تو انسان ایسا کر کے پھر یہ سوچ کے شرمندہ ہوتا کہ ملنا تو کچھ ہے نہیں، بھلے کسی کو بتاؤ ہی نہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدردانی نہیں ہے اس پر. تو یہ چیز انسان کو مایوس کرتی ہے اور شرمندہ کرتی ہے، اور پھر انسان اپنے اس علم کی جو اسے آخرت میں فائدہ دینے والا ہے اس کی کوئی قدر نہیں کرتا، یا اس کے اوپر شرمندہ سا رہتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کا علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی شخص دنیا کا کوئی علم حاصل نہ کرے تو دنیا کا نظام کیسے چلے؟ وہ ایک ضرورت ہے، لیکن اس علم کے بغیر جو انسان کو اپنی معرفت دیتا ہے، اللہ کی معرفت دیتا ہے، انجام کی معرفت دیتا ہے، اس علم کے بغیر انسان ناکام ہے. علم نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. آخرت کے بارے میں سوئے ہوئے ہیں، بے خبر ہیں، اور جب آخرت کی بات ہوتی ہے تو جمائیاں آنے لگتی ہیں. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، سب علم گم ہو جاتا ہے، پھر ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، نہ سوچنا چاہتے، نہ جاننا چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے. کہتے وہ آخرت موت وغیرہ کی بات نہ کرو، دنیا کتنی ترقی کری اور تم لوگ اتنی فرسودہ باتیں کرتے ہو، مر جائیں گے اور مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ رسولوں کی آمد پر اہل علم طبقے کا حال کیا تھا، انٹلیکچوئلز نے کیسے رسپونڈ کیا. کہا ہی جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ سقراط جو تھا، سوکریٹی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور اسے یہ کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تم جاؤ ان کے پاس اور جا کر ان سے کوئی علم و حکمت کی باتیں سیکھو. تو اس نے کہا ہم پہلے سے ہی بہت کچھ جانتے ہیں، ہم مہذب لوگ ہیں، ہمارے پاس بہت علم ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اور یہ جو علم کا تکبر ہے یہ انسان کو بہت بڑی خیر سے محروم کر دیتا ہے. میں تو پہلے اتنا کچھ جانتی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے فلاں کے پاس جانے کی؟ نہیں، معلوم نہیں کہاں سے کیا خیر کی بات پتہ چلے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو ہمیشہ علم کی اور مزید علم کی ضرورت رہتی ہے. اگر اللہ کے پیغمبر کو کہا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، تو ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کو مزید علم کی ضرورت نہ ہو؟ تو یہاں پر ایٹیٹیوڈ کی بات ہے، رویے کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو جب آخرت کے علم کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اپنی ضرورت سمجھ کے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن آخرت سے فرار تو نہیں. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، اس وقت کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو ایک ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ فرعون نے. مرتے وقت کیا کہا تھا اس نے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. تو جواب کیا ملا تھا اس کو؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین.
سورۃ یونس، یہ بھی ڈانٹ ہے نا ایک.